اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ بھائی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں آگے شب معراج شریف بھی آ رہی ہے، شب برات شریف بھی آ رہی ہے، رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ بھی آنے والا ہے، تو میں نے سوچا چلیں آپ کو شب معراج شریف کے حوالے سے ایک تو انفارمیشن دے دی جائے اور دوسرا صلاۃ التسبیح کی نماز کا مکمل طریقہ بتا دیا جائے، کس طرح پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہے۔ مکمل طریقہ بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس فیملی کا حصہ بنیں تاکہ آپ کو بھی بر وقت اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے بہن صلاۃ التسبیح کی نماز کی نیت کی جائے گی، چونکہ یہ نفل ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے اس طریقے سے نفل کی نیت کرنی ہے کہ 4 تکبیر 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح عبادت اللہ تعالیٰ کی، وہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ ثنا کے بعد 15 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ اور جو بھی سورت آپ کو آتی ہے آپ نے وہ سورت پڑھ لینی ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سجدے کے بعد آپ نے دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ نے بیٹھنا ہے تب بھی آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی، پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب آپ نے ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد جب قیام میں کھڑے ہونا ہے تو ثنا نہیں پڑھنی، ثنا صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھنی تھی۔ اب آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں تیسرا کلمہ، رکوع سے کھڑے سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سجدے میں جانا ہے، اس کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیں، تسبیح سجدے کی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ۔ اب دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ نے بیٹھنا ہے تب آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرے سجدے میں جانا ہے تو آپ نے پھر سجدے کی تسبیح ادا کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کی 2 رکعتیں آلریڈی مکمل ہو گئی۔ دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ نے تشہد بیٹھنا ہے تو آپ نے یہاں پر تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا، صرف تشہد پڑھنا ہے، عبدہ و رسولہ پر کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے باقی جو 2 رکعتیں ہیں وہ پہلی 2 رکعتوں کی طرح آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ یہ مکمل آسان ترین طریقہ میں نے آپ کو
بتا دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔